کیا معجزہ نبیوں کے لیے خاص ہے؟ کیا فرمائیے گا مفتی صاحب اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں معجزہ ایک خاص ٹرمینالوجی ہے اور اس ٹرمینالوجی کا استعمال صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ہی ہوا۔ اچھا، تو غیر نبی کے لیے معجزہ تو نہیں ہے، لیکن غیر نبی اگر خلاف عادت، خارق عادت کوئی ایسا عمل کرے جو انسانی عقل میں نہ آئے تو اسے ہم کرامت سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ کی کرامت ذکر ہے کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے، اور قرآن نے اس پورے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا کہ وہ جن وہاں پر ایک موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا، لیکن وہ وہاں پر اللہ کے ایک نیک بندے موجود تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے، اور قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا۔ وہ جو ہے وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا تخت تھا، بڑا بھاری بھرکم لمبا چوڑا وہ تخت تھا، سونے جواہرات سے لیس وہ تخت تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے وہ لے آئے۔ تو یہ معجزہ تو نہیں ہے کیونکہ غیر نبی سے اس کا صدور ہو رہا ہے، لیکن یہ کرامت ہے۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، علامہ سبکی نے بھی یہی بات لکھی، علامہ شامی نے بھی یہی بات لکھی، اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا کہ نبی سے جو معجزات کا ظہور ہوتا ہے، ولی بھی ان معجزات کو، ان کرامتوں کو، معجزہ تو نہیں، ان کرامتوں کو ولی بھی ظاہر کر سکتا ہے۔ البتہ امام علامہ سبکی لکھتے ہیں کہ ولی جو ہے وہ چونکہ نبی سے رتبے میں کم ہوتا ہے تو وہ ادباً ان کرامتوں کو ظاہر نہیں کرتا جو نبی نے بطور معجزہ کسی کو عاجز کرنے کے لیے یا چیلنج کے طور پر جو ہے وہ جو معجزات کا ظہور کیا ہوتا ہے، ولی ادباً ان کرامتوں کو یا ان معاملات کو ظاہر نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز یہاں پر سمجھنے والی ایک یہ بھی ہے کہ وہ باتیں جس کو قرآن نے منع کر دیا کہ اب یہ ہو ہی نہیں سکتی، وہ معجزات کہ جن کا قرآن نے انکار کر دیا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا، وہ ولی جو ہے وہ اس کا ظہور ولی سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ قرآن کی مثل کلام نہیں آ سکتا، اور قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک سب بڑا معجزہ ہے، بلکہ سب سے بڑا معجزہ جو سرکار کو دیا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو ولی جو ہے وہ قرآن کی مثل کلام نہیں لا سکتا، اور کوئی اگر اس بات کا اقرار کرے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کی مثل کلام لایا ہوں تو اس دعوے کو نہیں مانا جائے گا، اس دعوے کا رد کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ غیر نبی اگر جو ہے وہ جیسے جھوٹے مدعیان نبوت آئے، ایسے لوگ آئے جنہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اب اگر آج کے دور میں بالفرض کوئی بندہ اٹھتا ہے اور وہ نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے معاذ اللہ، اور کوئی شخص جو ہے وہ اس سے معجزے کو طلب کر لے، معجزہ مانگ لے اس سے، اور دل میں یہ ہو کہ اگر اس نے معجزہ دکھا دیا تو شاید یہ اپنی بات میں سچا ہو، تو علماء نے کہا کہ معجزے کو طلب کرنا ہی کفر ہے۔ ابھی تو وہ معجزہ دکھائے یا کچھ بھی کرے وہ تو ایک الگ معاملہ، معجزہ تو اس سے صادر نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی کرتب دکھا سکتا ہے، کوئی جادو دکھا سکتا ہے وہ، لیکن معجزے کو طلب کرتے ہی وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے کے متعلق اس کے دل میں ڈاؤٹ آ گیا۔ ہاں، یہ بات ضرور اپنی جگہ پر لکھی کہ اگر کوئی شخص اس سامنے والے جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو عاجز کرنے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو عاجز کرنے کے لیے معجزے کا مطالبہ کرتا ہے تاکہ اس کا جھوٹ جو ہے وہ سب پر عیاں ہو جائے، اس کے دعوے کا بطلان جو ہے وہ سب پر عیاں ہو جائے، تو اس کی اجازت ہے، اس سے بندہ کافر نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں نیت جو ہے وہ دوسری ہے۔ اور یہ بات بھی کہ معجزہ جو خاص ٹرم ہے جیسے میں نے ذکر کیا، تو یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو نبی جو ہے وہ قبل از بعثت، یعنی اس پر وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر کوئی خلاف عادت کام کر کے دکھاتا ہے تو اس کے لیے ٹرمینالوجی ڈیفرنٹ ہے، اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نبی سے اگر کوئی معاملہ ہوگا تو وہ معجزہ ہے، اور ولی سے کوئی معاملہ ہوگا تو وہ کرامت ہے۔